الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم للفقراء الذين للفقراء واسطے فقیروں کے الذین وہ جو احصروا بند کیے گئے یا گھیر لیے گئے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے ضربن چلنے کی فی الارض زمین میں یحسبہم گمان کرتا ہے ان کو الجاہل جاہل اغنیاء دولت مند من التعفف بے سوالی سے تعرفہم تو پہچانتا ہے ان کو بسیماہم ان کے چہرے سے لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے الحافا لپٹ کر وما تنفقوا اور جو کچھ خرچ کرو تم من خیر بلائی سے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی بھی اس کو علیم جاننے والا ہے الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے باللیل رات کو والنہاری اور دن کو سرن چھپ کر وعلانیتن اور ظاہر فلہم پس ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا عند ربہم پاس ان کے رب کے ولا خوف اور نہ خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے الذین وہ لوگ یأکلون الربا یأکلون جو کھاتے ہیں الربا سود لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسا کہ یقوم الذی کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان دیوانہ بنا دیا ہو اس کو شیطان نے من المس اسیب سے ذالک یہ سزا یا یہ عذاب اس لیے ہوگا بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ انہوں نے قالو کہا انما سوائے اس کے نہیں البیع تجارت مثل الربا مانند ہے سود کے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو سوداگری کو وحرم الربا اور حرام کیا سود کو فمن پس جو کوئی جاءہ
آئی اس کے پاس موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پس وہ باز رہا، فلہ پس اس کے لیے، امرہ حکم ہے اس کا، الی اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی، ومن عادا اور جو کوئی پھر کرے، فاولئک پس یہ لوگ، اصحاب النار رہنے والے ہیں آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یا ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو، خیرات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا، کل ہر کفار کفر کرنے والے، اثیم گناہ گار کو۔ 273 آج کا ہمارا سبق، کل ہم نے پڑھا تھا کہ غیر مسلم لوگوں کو بھی نفلی صدقات دیے جا سکتے ہیں، ان کی مالی امداد کی جا سکتی ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ خیرات اول تو ان محتاجوں کو دینی چاہیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ ملک کا سفر نہیں کر سکتے۔ فرمایا کسی ملک کا سفر نہیں کر سکتے، ملک کا سفر نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو ان کا حال نہیں جانتا، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں تو ان کے نام مانگنے کی وجہ سے، یہاں جاہل سے مراد جو، یہاں سے جاہل سے مراد جو انجان ہے، یعنی جو ان کا حال جانتا ہی نہیں ہے، وہ ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو ان کا حال نہیں جانتا وہ ان کو مالدار سمجھتا ہے، کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، کیونکہ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تو ان کا چہرہ دیکھ کر ان کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ کسی سے وہ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو مال تم خرچ کرو گے خیرات کے طور پر وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد اصحاب صفہ ہیں، مگر آیت اپنے عموم کے اعتبار سے ان سب فقراء کو شامل ہے جو مذکورہ صفات کے حامل ہوں، چاہے وہ مسجد نبوی میں صفہ میں رہنے والے تھے، چاہے عام لوگ دور دراز کے رہنے والے تھے۔ اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کے اولین مستحق یہ لوگ ہیں، یعنی مجاہدین اور علم دین کے طالب علم۔ اور کہتے ہیں کہ جس طرح اب ہمارے زمانے میں جو لوگ علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف ہو چکے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو ان کی بھی مدد کی جائے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند خلافت پہ بیٹھے تو سارا دن لوگوں کی ضروریات میں مصروف رہے، خلافت کی ذمہ داریوں میں مصروف رہے، تو پھر جب اٹھ کر جانے لگے، بازار کا رخ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں جب سے یہاں پہ ہوں میرے گھر والے بالکل بھوکے ہیں، گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کے لیے، تو میں بازار جاؤں، جا کے کچھ تجارت کروں، کوئی کاروبار محنت مزدوری کروں تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لا کر ان کو دوں، ان کو کھلاؤں پلاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ اگر خلیفۃ المسلمین محنت مزدوری میں لاگے تو خلافت کے کام اور اس کی ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے، وہ کیسے نبھائیں گے؟ تو کیوں نہ بیت المال سے ہم ان کی مدد کریں اور وہ اچھے طریقے سے دین کا کام کر سکیں اور لوگوں کی
جو ہے ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. تو ان کے لیے اور اسی طرح دیگر جو حاکم ہیں، حکمران ہیں، آج تو اللہ معاف فرمائے حکمرانوں کے جو ہے بینک بیلنس اور ان کی چیزیں دیکھنے اور سننے میں بہت فرق ہے. اور وہ صحابہ کرام جب حاکم بنتے تھے تو غریبوں کی لسٹ میں ان کا نام آتا تھا، اور اپنی ضرورت سے زائد کبھی بھی انہوں نے چیز نہیں لی تھی. اتنے اللہ نے پوری روئے زمین میں جب نگاہ ڈالی تو کسی صحابہ کرام سے زیادہ کسی کے دل صاف نظر نہ آئے، جتنے پاک ان کے دل تھے. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا. تو اسی لیے تو اللہ نے دنیا میں ان کو جنت کے ٹکٹ ادا کر دی. راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج ہم دعا کرتے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن ان کے بارے میں اللہ خود کہہ رہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا. ان کے نیک اعمال دیکھ کے، ان کی محبت، ان کی وفاداری، ان کی اطاعت شعاری دے کر اور ان کو جنت دے کر اپنے اوپر راضی کر لیا. سبحان اللہ. اسی جنت کے شوق میں نا سارا کچھ کرتے تھے، جنت کے لالچ میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، اگر وہ گھروں کا کام کاج کرتے رہیں تو جہاد سے رک جاتے ہیں، گھروں میں مصروف رہیں علم دین سے رک جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے. اور پھر اللہ نے فرمایا، یہ دیکھا نا، فرماتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. فرمایا جو جاہل ہے، یہاں پہ جاہل سے مراد وہ جو ان غریبوں کا حال جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو ان کو بے سوالی کی وجہ سے امیر سمجھے گا. یعنی ایک بندہ ہے جہاد کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کا علم پھیلا رہا ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، تو لوگ تو سمجھیں گے کہ شاید اتنا ہی فارغ ہے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ شاید اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، اسی لیے ہر وقت دین پہ لگا رہا ہے یا جہاد فی سبیل اللہ پہ لگا رہا ہے، شاید امیر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تعریفہم فی بسیماہم، تم ان کے چہروں سے پہچانو گے کہ وہ ضرورت مند ہے. یعنی بعض ایسے بیچارے مسکین ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، جو لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے اپنی ضرورتیں بھی چھپاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. ان کی عزت نفس ان کو مانگنے پہ جو ہے شرمسار کرتی ہے. تو فرمایا ایسے فقیروں کے لیے جو صدقات ہیں، جو خیرات ہیں، ان کو دو تمہیں اجر و ثواب ملے. آفن یعنی وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے جیسا کہ بھکاریوں کی عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت بھی بہت بری ہے. ادھر سے سوال کیا، ادھر سے مانگا، ادھر گئے. تو لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، فرمایا لا يسألون الناس الحافا. یہ جملہ دراصل تعفف، سوال نہ کرنا کی تفسیر ہی ہے. مسکین وہ نہیں ہے جو لقمہ دو لقموں کے لیے در بدر پھرتا رہتا ہے، بلکہ اصل مسکین وہ ہے جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتا، ضرورت مند بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. نیز احادیث میں بے حاجت سوال کی بڑی مذمت آئی ہے. اب دیکھیں ایک بندے کو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر بغیر کسی ضرورت کے لوگوں سے مانگے تو اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے. چنانچہ ایک حدیث کے ضمن میں ہے کہ جس کے پاس دوپہر یا رات کا کھانا ہے پھر وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے تو وہ دوزخ کے انگارے سمیٹتے ہیں. اب آج ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، ہم سال بھر کی گندم لے لیتے ہیں، سال بھر کے چاول لے لیتے ہیں، ہم سے زیادہ امیر کون ہے؟ وہ لوگ تو بہت ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا کھایا، دوسرے وقت کا کھانا موجود نہیں تھا، تو وہ مسکین تھے. تو فرمایا ایسے لوگ جو مانگتے بھی نہیں ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، تو ان کی مدد کی جائے کیونکہ یہ مستحق ہیں صدقات کے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ناپسند کرتے تھے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وہ آیتیں بھی اتار دی. پچھلے ہم نے کل سبق پڑھی تھی لیس علیک ھداھم، کہ تم ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، اگر وہ غریب ہے تو ان کو دو. تو یہاں پہ تو مسلمانوں کی بات، ان کے ساتھ صلہ رحمی اور رواداری کا خیال رکھا جائے. اور آگے فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. تم جو مال بھی خرچ کرو گے خیرات کے طور پر وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر اور بدلہ عطا کریں گے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، فرمایا کہ جس نے اچھے عمل کیے وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے، وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے.
آگے اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم، آیت نمبر 274 میں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا جو لوگ اپنے مال دن اور رات چھپے اور کھلے، چھپ کر اور ظاہر کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو ان کا ثواب ان کے مالک کے پاس سے ملے گا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی کسی قسم کا بھی ان کو غم نہیں ہوگا۔ ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو لوگ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ چھپے کھلے دن رات کو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ تعریف کر رہے ہیں کہ انہیں ان کا اجر ملے گا، ہر خوف سے امن پائیں گے، بال بچوں کو کھلانے پر بھی انہیں ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ دن رات خرچ کرتے ہیں، اب ایک انسان دن رات اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے والدین پہ، اور اگر اپنے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کرے تو بڑا اجر پائے گا۔ تو فرمایا جیسے بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ فتح مکہ والے سال جب کہ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کو گئے، تو فرمایا، اور ایک روایت ہے کہ حجۃ الوداع والے سال، تو جو کچھ اللہ کی راہ میں خوشی کے لیے کرے گا، خوشی کے لیے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تیرے درجات بڑھائے گا، یہاں تک کہ جو تو اپنی بیوی کو کھلائے یا پلائے اس کے بدلے بھی اللہ تجھے اجر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ مسلمان ثواب کی نیت سے اپنے بال بچوں پر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر پانے کے لیے ثواب کی نیت سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، چھپے کھلے خرچ کرتا ہے، دن رات کو خرچ کرتا ہے، تو فرمایا انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اطاعت الہی میں جو مال ان لوگوں نے خرچ کیا اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے پروردگار سے لیں گے، یہ لوگ نہ ڈر ہوں گے، بے غم ہوں گے، یعنی ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا۔ آنے والے خوف ہوتا ہے کسی آنے والے وقت میں، غم ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت کا، تو اللہ فرماتے ہیں جو گزرا ہوا وقت ہوگا دنیا میں، اپنے بال بچوں، گھر بار، بیوی، معاملات، دنیا داری میں جو چیزیں ان سے رہ گئی، جو معاملات ان سے خراب ہو گئے، ان کا ان کو کوئی بھی کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا، اور آخرت کی ہولناکیوں کا، اللہ کے عذاب کا انشاءاللہ ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 275 میں، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، فرمایا وہ اپنی قبروں سے حشر کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جس کو اسیب نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، اور فرمایا یہ سزا، یہ عذاب ان کو اس وجہ سے ہوگی، یہ عذاب ان کو اس وجہ سے ہوگا، یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ وہ کہتے تھے کہ کسی چیز کا بیچنا بھی سود کی طرح ہے، یعنی تجارت کو سود کی طرح کہتے تھے کہ تجارت اور سود دونوں برابر ہی ہیں، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر جو فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی کہ سود حرام ہے، تو وہ آئندہ سود کھانے سے باز آ گیا، تو جو زمانہ جاہلیت میں یا سود حرام ہونے سے پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اللہ اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں کہ اس کو عذاب دے یا معاف کرے۔ اور جو کوئی یہ نصیحت پہنچنے کے بعد ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو کوئی نصیحت پہنچنے کے بعد پھر سود کھاتے ہیں تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے حشر کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جس کو اسیب نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سود خور جو ہے اس کا حال بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن مخبوط الحواس اور پاگل ہو کر اٹھے گا، اس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہوں گے، پاگل ہو کر اٹھیں گے۔ اور الربا، ربا کا معنی سود، سود کے لفظی معنی مطلق زیادتی کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں خاص شرح کے ساتھ جو اضافہ اصل
یعنی رأس المال پر لیا جاتا ہے اسے ربا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ قرض دینے والا کہے کہ جب میں نے واپس لینا ہے 1000 کے ساتھ میں نے 100 روپے زیادہ لینا، یا پھر یہ کہے کہ اگر وعدہ گزر گیا تو میں نے 1000 کے ساتھ 500 اور لینا ہے، وعدے سے اوپر ہو گئے، جتنی مہلت دیتا گیا کہ اگر اس وعدے کے مطابق تم نے نہ دیا تو میں اتنے زیادہ لوں گا، تو یہ سود ہے۔ یعنی اصل مال سے بڑھا کر لینا یہ سود ہے۔ یعنی کسی قرض پر بغیر کسی مالی معاوضے کے محض مہلت بڑھا دینے کی بنا پر زیادتی حاصل کی جائے تو یہ سود ہے۔ جاہلیت میں عام طور پر سود کی صورت یہ تھی کہ جب ادائے قرض کا وقت آ جاتا تو صاحب مال کہتا یا تو قرض ادا کر دے یا مہلت لے کر سود دینا منظور کر لے۔ تو سود کی شکل بالاجماع حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ سود کو حرام کر دیا ہے۔ لفظ ربا اپنے وسیع تر معنی کے اعتبار سے مذکورہ صورت کو بھی شامل ہے، لیکن یہ کل ربا نہیں ہے۔ بعض قبائل میں تجارتی سود بھی رائج تھا، اور علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانا ربن یتبایعون بہ فی الجاہلیہ، یعنی جاہلیت میں ایک صورت ربا کی یہ بھی تھی کہ جو خرید و فروخت میں ہوتا تھا، یعنی خرید و فروخت میں بھی کچھ ان کی کاروباری سود اور سودی تجارت ہوتی تھی۔ تو علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ نازلت فی العباسی و رجل من بنی المغیرۃ کانا شریکین فی الجاہلیۃ سلفا فی الربا الی اناس من ثقیف کانا بنو المغیرۃ یرجون لثقیف، یعنی ربا جس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ جاہلی دور میں بسلسلہ کاروبار یعنی تجارت کے ساتھ جو ثقیف اور بنو مغیرہ وغیرہ قبائل میں باہم بطور شرکت کیا کرتے تھے، اور جو سودی قرض کا لین دین جاری تھا، موجودہ سودی نظام بھی اسی کے تحت آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کاروباری بھی اور قرض کے اعتبار سے بھی ہر قسم کے سود میں جو ہے لین دین میں سود کی نفی کر دی ہے اور اس کو حرام کر دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کو یہ سزا ایسے اس لیے ملے گی کہ وہ سود اور تجارت میں کچھ فرق نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی تجدد پسند طبقہ سود کو ایک کاروبار سمجھتا ہے، حالانکہ تجارت اور سود میں بتعدد وجوہ فرق ہے۔ اس میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تجارت میں نفع نقصان دونوں کا احتمال موجود ہے، مگر سود خور اپنے مقروض سے اصل زر کے علاوہ ایک متعین رقم بہرحال وصول کرتا رہتا ہے، جو مفت خوری کی ایک بدترین شکل ہے۔ جس نے قرض دینا ہے واپس دینا ہے، مقروض جو ہے اس کا تو نقصان ہوتا گیا، اور جس نے قرض دیا تھا اس کو فائدہ ہوتا گیا۔ تو یہ اس اعتبار سے مارکیٹ میں بھی جب سودا گری ہوتی ہے یا تجارت ہوتی ہے جس میں ایک کو نقصان ہو دوسرے کو نفع ہو تو یہ بھی سود ہے۔ قسطوں پہ چیز خریدنا بھی سود ہے، اور سود کی حقیقت ہر انسان کو اس کی علائش پہنچتی ہے، کوئی اللہ والا کوئی قسمت والا ہی بچتا ہے۔ اور یہ کمیٹی جو ہے بولی کی اور اس کے علاوہ جو لکی کمیٹی کہتے ہیں، پانسے سٹے لاٹریاں وغیرہ، یہ سب سود کی قسمیں ہیں۔ اور اس میں جو لوڈو کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، یہ بھی ایک جوئے کی قسم آتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، پیچھے بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، اور جس کے پاس نصیحت آ گئی، اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس کو بتا دیا گیا کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، اور اس سے باز آ گیا، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، چاہے تو اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اور فرمایا اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اور یہاں پہ پہلے لوگوں کا ذکر ہوا جو نیک کام، صدقہ خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حاجت مندوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنے والے، غرض ہر حال میں اور ہر وقت دوسروں کے کام آنے والے تھے۔ تو اب ان کا بیان ہو رہا ہے جو کسی کو دینا تو ایک طرف دوسروں سے چھیننے اور ظلم کرنے اور ناحق اپنے اور پرایوں کا مال ہضم کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ سود خور ہیں، یہ لوگ قبروں سے دیوانوں اور پاگلوں کی طرح، خبتیوں کی طرح، یعنی جس کو وہ شیطان نے پاگل کر دیا، اور بےہوشوں کی طرح اٹھیں گے، پاگل ہوں گے، کھڑے بھی نہ ہو سکتے ہوں گے، تو لیکن کھڑے تو ہونا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ لو اب اپنے ہتھیار
تھام لو اور اپنے رب سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا اور تم باز نہیں آتے تھے۔ ایک حدیث ہے، ان پر یہ وبال اس باعث ہے، یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، فرمایا یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی، یہ وبال اس باعث ہے کہ یہ کہتے تھے تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ ان کا یہ اعتراض شریعت اور احکام الہی پر تھا، وہ سود کو تجارت کی طرح حلال جانتے تھے، جبکہ تجارت پر سود کا قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مشرکین تو تجارت کا شرعاً جائز ہونے کے بھی قائل نہیں تھے، ورنہ یوں کہتے کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے، لیکن بیوقوفی کی حد میں بڑھ چکے ہوئے تھے، بیوقوفی میں حد سے بڑھ چکے ہوئے تھے۔ اور ایک لمبی حدیث میں ہے کہ جب ہم ایک سرخ رنگ نہر پر پہنچے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا خواب بھی بیان کیا تھا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ خواب کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک خون کی وادی ہے، نہر ہے خون کی، تو فرمایا جب ہم ایک سرخ رنگ نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کے طرح سرخ تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ بمشکل تمام کنارے پر آتے ہیں، تو ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر ان کے منہ میں اتار دیتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک آدمی ہے نا، ان کی نہر میں ندی میں ڈوب رہا ہے، تو وہ باہر کنارے پہ آتا ہے فرشتہ، پھر اس کے سر پہ یا اس کے منہ کے اندر پتھر مارتا ہے، تو پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے، پھر باہر آنے لگتا ہے، تو یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھانے والے، اور سود کھانے کا اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کے کچھ درجے 46 درجے یا کچھ درجے ہیں، ان میں سے سب سے جو کم تر درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے، اس سے بڑے بڑے درجے گناہ کے کتنے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سود کو مکمل طور پہ حرام کر دیا، تو فرمایا جو کوئی پھر ایسا کرے گا تو یہ لوگ دوزی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ ایسا شخص کہ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، آیت نمبر 276 میں فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو مٹاتے ہیں اور ویربی الصدقات خیرات کو بڑھاتے ہیں، اللہ لا یحب کل کفار نسیم۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے سود خور کی، تو اللہ فرماتے اللہ ہر کافر اور گناہ گار پسند نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ سود خور کو اللہ نے کافر کہا ہے، کیونکہ جو سود کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، جو سود کو حلال سمجھ کر کھائے گا تو ایسا شخص کافر ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے دوزخ اللہ نے تیار کر دی ہے۔ یعنی سود کا مال اللہ فرماتے ہیں یربی الصدقات یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ کیسے مٹاتا ہے؟ سود کا مال بظاہر کتنا ہی بڑھ جائے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا نہیں فرماتے، چنانچہ سود خار پر دنیا بھی لعنت بھیجتی ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت بھیجی جائے گی، اس کو وہ سزا ملے گی جو کسی دوسرے مجرم کو نہیں ملے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے انجام کا اس کا کم ہی ہوتا ہے، یعنی انجام میں وہ کم ہی ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ویربی الصدقات اللہ صدقات کو بڑھاتے رہتے ہیں، صدقات و خیرات میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح ہے، یعنی بخاری مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیا، اللہ اسے قبول فرماتا ہے اور بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، سود سے، حرام چیزوں سے، حرام لقموں سے بچا کے رکھے۔